نہار منہ کوئی بھی چیز استعمال کرنا کتنا زیادہ مفید ہے ہم سب کی ہیلتھ کے لیے، تو اس پر آج ہماری جو معزز مہمان ہمارے ساتھ مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں، ہومیوپیتھک فزیشین جناب ڈاکٹر فائزہ زرین صاحبہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر فائزہ، نہار منہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی پیو، کچھ لوگ کہتے ہیں گرم پانی پیو، تو یہ اسٹمک کے بھی ایشوز ہوتے ہیں۔ نہار منہ ہمیں کیا لینا چاہیے، انٹیک کرنا چاہیے جو ہماری باڈی کے لیے، خاص طور پہ خواتین جو ہیں اپنی اسکن کو گلوئنگ بنانے کے لیے؟ کچھ کہتی ہیں جی میتھی دانے کا پانی، پھر کچھ خواتین کہتی ہیں زیرے کا پانی، کچھ سونف، مطلب ڈفرینٹ قسم کی ریمیڈیز ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ٹوٹکے ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ نہار منہ جو ہے ایمپٹی اسٹمک، وہ انفیکٹ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اکثر پیشنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہار منہ، سبھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو بھی ریمیڈی لیں نہار منہ لیں، میتھی دانہ لیں، زیرے کا پانی لیں، کچھ بھی لیں نہار منہ لیں، تو ایک ہی چیز لی جا سکتی ہے نا۔ تو نہار منہ جو ہے صبح کے ٹائم جب ہماری اوور نائٹ باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے، تو مارننگ کا ٹائم ایسے ہوتا ہے جیسے ہم آفس میں آئے ہیں نا، تو ہمارے باس ہمیں انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ پورے دن کا پلان کیا کرنا ہے، تو کمنگ جو آگے آورز ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارا لیور، ہماری باڈی جو ہے وہ ہمارے آرگنز کو انسٹرکشن دیتی ہے کہ آگے ان کا کیسا فنکشن ہوگا۔ تو نہار منہ لینا کیا چاہیے، اس کا یہ آنسر ہے کہ ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ لیمن واٹر یوز کرتے ہیں، اور کچھ کو جو ہے ان کے اسٹمک کا پی ایچ لیول اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے، ان کے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، ان کو ٹریگر کرتا ہے۔ لیمن ہے، جیسے سرکہ ہے، سرکہ جو ایسیڈیٹی کے پیشنٹس ہیں ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ کچھ لوگ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے معدے میں بہت زیادہ جلن سی ہو رہی ہوتی ہے، عجیب سی ان کی طبیعت آوازار ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ایسے جو پیشنٹس ہیں یہ لیمن کا استعمال نہار منہ یا پھر ایپل سائڈر ونیگر کا میں نے سنا تھا کہ ویٹ لاس کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، تو اس بارے میں ویٹ لاس کے لیے یہ چیزیں اچھی ہیں، لیکن اگر اسٹمک کا پی ایچ لیول ڈسٹرب ہے، صبح کے ٹائم ہمارے اسٹمک کا ایچ سی لیول جو تیزابیت ہے وہ تھوڑی سی انکریز ہوتی ہے، اور پی ایچ لیول لو ہونے کی وجہ سے جو ہمارے اسٹمک کی لائننگ ہے وہ سینسٹیو ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم صبح کے ٹائم لیمن واٹر لیتے ہیں یا ایپل سائڈر ونیگر لیتے ہیں تو ان پیشنٹس کو وہ فائدے کی بجائے نقصان دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا لینا چاہیے، آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے خاص طور پہ خواتین کے لیے جو چاہتی ہیں کہ ان کی اسکن بھی بڑی گلوئنگ ہو، فریش ہو، اور پھر ان کا ویٹ بھی مینٹین رہے، ان کے لیے آپ کیا؟ ایک بات تو سب کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پروپیتھک میڈیسن ہے، جو طب نبوی ہیں، وہ ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو آور فزیولوجی ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو بجلی سے چلنے والی چیزیں ہم ان کو گیس پہ نہیں چلا سکتے، جو گیس پہ چلنے والی چیزیں ان کو ہم سولر پہ نہیں چلا سکتے، اسی طرح سے جو فزیولوجیکل ڈیمانڈز ہیں ہماری، ہم اس کے اکارڈنگلی اگر کریں تو سب سے زیادہ فائدے مند جو ہے وہ نیم گرم پانی ہے، اگر اس میں شہد ایڈ کر لیں، اگر تو کسی کو اسٹمک کا پرابلم نہیں ہے تو اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن نیم گرم پانی، اس میں تھوڑا سا شہد ایڈ کریں گے تو وہ ہمارے ٹاکسنز جو کہ اوور نائٹ ہماری باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے، اور صبح کے ٹائم ہمارے ٹاکسنز جو ہوتے ہیں ان کو فلش آؤٹ کرنے کے لیے آئیڈیل ہے۔ صبح کے وقت تھوڑی سی کلونجی لیں، کیونکہ یہ بہت اچھا جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ باڈی کے میٹابولزم میں ہیلپ کرتا ہے، ویٹ لاس میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ کہ کولنجی کے اگر آپ نہار منہ صبح اٹھ کے، وہ آپ کی چٹکی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک چٹکی میں آپ کے 7 سے 11 بالکل اعتدال اور ہر چیز بیلنس اگر اس کو چیو کر کے لے لیں تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ہنی واٹر لیں، بالکل نیم گرم پانی لیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک صبح کے ٹائم ہماری باڈی کا میٹابولزم کا ایک کک سٹارٹ ہوتا ہے، ہماری باڈی جو کیمیائی تجزیہ جو ہوتا ہے، ہم جس کو میٹابولک سٹیٹ کہتے ہیں، اس کا ایک کک سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو اس ٹائم پہ کریں، واٹر انٹیک کریں، تو وہ ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نہار منہ کوئی چیز لے لی جائے تو اس کا فائدہ دگنا ہوتا ہے۔
یہ واقعی دگنا ہوتا ہے اس کا فائدہ یا صرف ایک متھ ہے؟ یہ اس وقت آپ بتا رہی ہیں کہ ریپیئر ہوئی ہوتی ہے ساری رات ہماری باڈی، ظاہر ہے ہم سو کے اٹھتے ہیں اور پھر اس وقت ہمارا جو اسٹمک ہے وہ بھی واش آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو جب واش آؤٹ ہو جاتا ہے اسٹمک اور نہار منہ ہم کوئی لیتے ہیں، ایمپٹی اسٹمک کوئی چیز یوز کرتے ہیں، تو اس کا واقعی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے؟ یہ بات کافی حد تک درست ہے، بہت حد تک درست ہے، کیونکہ صبح کے وقت ہمارا جو ہے ایک تو اسٹمک پیراسٹیٹک موومنٹس جو ہماری انٹسٹائن کی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سلو ہوتی ہیں، اور ہماری باڈی اس ٹائم پہ ریپیئر ہوتی ہے جو ہمارے اوور نائٹ ہم نے جو خوراک کھائی ہوتی ہے اس کے نیوٹرینٹس کو آرگنس میں بلڈ میں سپلائی کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ اگر ہم کوئی ایسی چیز لیتے ہیں جو ہیلدی ہے وہ ہمیں اچھا فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر ہم کوئی ایسی چیز لے لیتے ہیں جو باڈی کو اوور برڈن کرتی ہے تو وہ فائدے کی بجائے ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے ہم صبح اٹھ کے نان کھا لیتے ہیں، وہ رچ ان کاربوہائیڈریٹس ہیں، تو وہ اسٹمک کے فنکشن کو اور زیادہ اسٹبن کر دیتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے نا اسٹمک کے لیے، ظاہر ہے پھر اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایسی چیزوں کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا کچھ خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں بلیک کافی نہار منہ آپ لیں اور اس میں دیسی گھی، خالص دیسی گھی 1 چمچ آپ ایڈ کر لیں، تو یہ جو بلیک کافی وتھ دیسی گھی ہے یہ کس حد تک ہمارے لیے خواتین کے گٹ سسٹم کے لیے بینیفیشری ہے؟ میں ذاتی طور پہ تو اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گی، ہاں بالکل، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو خالی پیٹ ہم کو سوٹ نہیں کرتی، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے چائے، کافی، سٹرس فروٹس جو ہیں، پائن ایپل جوس ہے، پائن ایپل ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اسٹمک کو، گریپ فروٹ جوس بھی ہے اس میں، گریپ فروٹ جوس ہے بالکل، سٹرس جس میں لیمن ہے، وہ چیزیں موسٹلی ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ سب سے زیادہ جو سوٹ ہمیں کرتا ہے اس ٹائم پہ وہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہماری باڈی گلوکوز لیول تھوڑا ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، ہمیں کھجور لینی چاہیے، اس میں بھی ماڈریٹ ہے، 1 یا 2 سے زیادہ کھجوریں نہ ہوں، اور فائبرز، فروٹس لے سکتے ہیں، فائبر انٹیک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ گرین ایپل لے سکتے ہیں آپ نہار منہ؟ بالکل، فروٹس میں کچھ بھی لے سکتے ہیں۔ کچھ فروٹس ایسے بھی ہیں نا جو کہتے ہیں کہ آپ کو خالی پیٹ، جس وقت آپ کا معدہ خالی ہو اس وقت وہ آپ نے نہیں کھانا۔ ایپل ایک آئیڈیل فوڈ ہے نا، کیونکہ ایپل جو ہے وہ رچ ان فائبر ہے، آئرن اس میں ہے، اور صبح کے ٹائم اگر ہم آئرن انٹیک کرتے ہیں تو ہمارے لیور کو وہ سپورٹ کرتا ہے فنکشن کرنے کے لیے، کیونکہ صبح کے ٹائم جو ہے سب سے زیادہ باڈی آرگنس میں ہمارے لیور کا فنکشن بہت میٹر کرتا ہے، اور جتنا ہم فوڈ وہ لیں گے جو ہمارے لیور فنکشن کو پروموٹ کرے گا، اٹ مینس کہ ہماری اوور آل ہیلتھ کو وہ پروموٹ کرے گا۔ تو ایپل میں آئرن بھی ہے، فائبر بھی ہے، اور اس کی میٹابولزم بھی بہت سلو ہے، یہ گریجولی ہماری باڈی کو انرجی دیتا ہے، جو کہ بہت آئیڈیل ہے۔ اچھا، فروٹس جو ہیں موسٹلی ہمارے یہاں ہم کھانا کھانے کے بعد، جیسے دوپہر کا کھانا ہے اور خاص طور پہ ڈنر کے بعد فروٹس کھائے جاتے ہیں، فروٹس وہ رات کے کھانے میں کھانا یا ڈے ٹائم میں کھانا زیادہ کون سا ٹائم بیسٹ ہے فروٹس کے لیے؟ کسی بھی انٹرنیشنلی میڈیکل کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کھانے کے بعد جو ہے نا وہ فروٹس کھائیں، بالکل، اور دوسرا میٹھے کا بھی جو ہم کھانے کے بعد لیتے ہیں تو بالکل یہ جو انٹرنیشنل ریسرچر ہے، خاص طور پہ جو ہماری اسلامک یونیورسٹی کے ریسرچرز ہیں، انہوں نے ایک کوانٹٹی بتائی ہے کہ آپ کھانے کے بعد میٹھا ضرور لیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ آپ 1 کھجور کے برابر، ایک کھجور، جیسے کہ وہ اجوا کھجور کا سائز ہے اتنا ہے اس میں، اور وہ میٹھا کہتے ہیں ہم، وہ سنت کے جو سمجھتے ہیں کہ سنت ہے تو اس کو ہم وہ بھر کے لیتے ہیں، اتنی ہی ریکوائرمنٹ ہے، اتنی ہی ہماری باڈی کے میٹابولزم کو ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ میٹھا بھر کے بھی کھا سکتے ہیں اگر شوگر نہیں ہے، جتنا مرضی کھائے، مطلب آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، خالی پیٹ پانی پینا، کتنا پانی پینا ہے؟ ٹھنڈا پانی پینا ہے کہ گرم پانی پینا ہے؟ اور کچھ لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ کھولتا ہوا، لڑکیاں خاص طور پہ کھولتا ہوا گرم پانی پی رہی ہوتی ہیں کہ اس سے شاید وہ صبح پانی پی لینے سے گرما گرم ان کی جو چربی ہے وہ گھل جائے گی، پگھل جائے گی، یہ اور اتنا مطلب یہ ہمارے معدے کے لیے کتنا ہارمفل ہے یہ؟ ہاں، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے، کیونکہ پانی واٹر تھراپی جو ہے نا، جتنے بھی تو وہ انہوں نے تھرمس، وہ اپنے مگ، وہ جو آج کل آئے وہ سارے سب نے گرم پانی ہے، دڑا دڑ، میں نے کہا یار مطلب اس کے سائیڈ ایفیکٹ پانی کا بالکل انٹیک اور ٹیمپریچر جو ہے بہت میٹر کرتا ہے، تو اس میں بالکل کھولتا ہوا گرم پانی ایمپٹی اسٹمک لینا بالکل بھی فائدے مند نہیں ہے،
کیونکہ نیم گرم پانی ہو اور اس میں کوانٹٹی بھی میٹر کرتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے 4 سے 6 گلاس ایمٹی اسٹمک. ڈیلی بیسس پہ لوگ جو ہے نا وہ ایمٹی اسٹمک کی سٹوریز بہت زیادہ سناتے ہیں. کوئی کچھ لے رہا ہوتا ہے کوئی کچھ لے رہا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے ایمٹی اسٹمک جو ہے کرنا کیا ہے, ہمیں کون سی چیزیں لینی ہیں کون سی چیزیں نہیں لینی ہیں. اور ہمارے ملک میں جو ہے وہ 4-5 کروڑ سٹوریز ہوں گی جو ایمٹی اسٹمک کی ہیں. ہر ایک کی اپنی سٹوری ہے اور ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ فزیشین سے اپنے مشورہ کر کے پھر ہی سٹارٹ کرنا چاہیے. مطلب بہت زیادہ گرم پانی جو ہے وہ صبح ایمٹی اسٹمک بہت زیادہ گرم پانی, نیم گرم پانی, اور اس میں کوانٹٹی یہ ہے کہ 1 سے 2 گلاس اگر آپ لیتے ہیں تو وہ میٹابولزم کو ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ باڈی کے ٹاکسنس باڈی میں ریٹین ہوتے ہیں, اور اگر نیم گرم پانی لیتے ہیں تو ٹاکسنس فلش آؤٹ ہونے میں ہیلپ ملتی ہے. صحیح. اور اس میں بیسٹ آپ نے کہا کہ آپ نے اس میں ہنی ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل ہنی ایڈ کر سکتے ہیں, کچھ بھی آپ اس میں جو ہے وہ لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں, گرین ٹی بھی لے سکتے ہیں. ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے, آپ نے کہا کہ وہ سٹرس فوڈ جو ہے چاہے لیمن ہے سرکہ ہے کچھ بھی وہ یوز نہیں کرے گا. جن کو تیزابیت ہے, گرٹ کا پرابلم ہے, اور جن کو کانسٹیپیشن میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے نیم گرم پانی اگر صبح لیتے ہیں نا. کانسٹیپیشن اگر ریلیف ہو جاتی ہے تو بہت سے پرابلمس جو ہیں گٹ ہیلتھ کے وہ ویسے آٹومیٹکلی. اچھا جی, آج کل کورین گلاس اسکن, جاپنیز کو ہم دیکھتے ہیں, کورینز کو ہم دیکھتے ہیں, چائنیز کو دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مرچیں کتنی کم کھاتے ہیں, مسالے کتنے کم کھاتے ہیں, ان کی جو ایٹماسفیئر ہے کتنی نیٹ اینڈ کلین, کس فضا میں وہ رہتے ہیں, ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں پہ موسم کیسا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ گرد و غبار کتنا ہے, ہماری ڈائٹ کیسی ہے, ڈپریشن کتنا ہے, ورک لوڈ کتنا ہے, اسٹریس کتنا ہے, ٹھیک ہے, اور پازیٹیوٹی کتنی ہے. ہاں, نیگیٹیوٹی سے بھرے پڑے ہم لوگ ہیں, ارد گرد بھی ہمارے اور ہمارے اپنے اندر بھی, تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں, ہے نا. تو جاپان میں ریسرچ بتاتی ہے کہ وہاں پہ تو خالی پیٹ پانی سے علاج بھی کیا جاتا ہے. اس بارے میں بتائیے. بالکل, پانی سے خالی پیٹ, صرف خالی پیٹ نہیں, وہ ایک پیٹرن ہوتا ہے ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کا کتنا واٹر انٹیک ہونا چاہیے. پانی اصل میں ایک نیچرل سورس ہے جو ہماری باڈی کے ایک تو نظام کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, دوسرا باڈی کے ٹاکسنس کو فلش آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو میں بھی اپنی پریکٹس میں پیشنٹس کو ایڈوائز کرتی ہوں واٹر انٹیک. جن کا اچھا واٹر انٹیک ہوتا ہے نیچرلی ان کے ٹاکسنس جو ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں. جی, تو یہ تھراپیز جو ہیں بہت سکسیزفل ہیں. جی, بٹ ڈونٹ فالو بلائنڈلی, کسی بھی چیز کو بلائنڈلی نہیں آپ نے کرنا کہ جاپنیز لے رہے ہیں تو میں بھی اس کی طرح گلاس اسکن میری بھی ہو جائے گی. تو 8 گلاس خواتین جو ہیں وہ ایمٹی اسٹمک لے لیتی ہیں اور اپنے اوپر یہ زیادتی ہوتی ہے. وہ بے شک وہ پانی جو ہے لینا اچھا ہے صحت کے لیے, لیکن اگر ایمٹی اسٹمک 4 سے 5-6 گلاسز لے لیں گے تو آپ کا اسٹمک کا فنکشن تو بالکل ہی ڈسٹرب ہو جائے گا نا. اور باقی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو سوٹ بھی کرتا ہے, کچھ کو نہیں سوٹ کرتا, لیکن ایک ماڈریٹ فارم میں میانہ روی ہمارے دین میں بھی سکھائی گئی ہے. ایک ماڈریٹ فارم میں اتنا لیں, ڈیورنگ میل بالکل نہ لیں, بیفور اینڈ آفٹر میل جو ہے یہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ کہ آپ نے کتنا واٹر انٹیک کرنا ہے اور کس ٹائم پہ آپ کو ریکوائر ہے. اور ایگزیکٹلی سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں, وہاں پہ ویڈیوز ریلس ہم دیکھتے ہیں اور ان کو ہم فٹافٹ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی, سیلف ریکمنڈیشن کر لیتے ہیں. کسی ایک کی ہیلتھ کے لیے یہ نسخہ یا یہ ٹوٹکا ریمیڈی یہ اس کے لیے بینیفیشری ہے تو میں بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں گی, یہ جانے بغیر کہ وہ زیرہ پانی یا وہ میتھی دانی کا پانی یا اس کو پکا کے استعمال کرنا یا ساری رات اس کو آپ اوور نائٹ سوک کر کے رکھیں اور یہ سب چیزیں. تو غذائیں آپ ہمیں بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ کون سی نہار منہ جو ہیں ہمارے لیے زیادہ اچھی ہیں, بہتر ہیں, اس میں انڈا ہمیں لینا چاہیے, کیا کس قسم کا ہیلدی ایک بھرپور ناشتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشتہ وہ ہے جو ارلی ہو. سب سے پہلی زیادتی جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں وہ جس ٹائم پہ ناشتہ کرتے ہیں وہ ناشتے کا ٹائم نہیں ہوتا. ناشتے کا ٹائم وہی ہے ارلی مارننگ. ارلی مارننگ چونکہ اس ٹائم پہ فزیولوجیکلی ہماری باڈی ایکٹیو ہوتی ہے, ہمارا کورٹیسول ہارمون جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے جو ہمیں الرٹ رکھتا ہے. ارلی مارننگ کتنے بجے ہمیں میکسیمم ناشتہ کرنا؟ فجر کے بعد تو مارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, 7 سے 8 بجے تک جو ہے وہ ناشتہ
ناشتے کا ٹائم ہے، اس کے بعد ناشتے کا ٹائم نہیں ہوتا. اس کے مطلب بعد جو آپ کھاتے ہیں 8 بجے کے بعد ناشتے کا ٹائم ہے ہی نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ آپ اپنی ایک روٹین اگر اچھی بنا لیتے ہیں مارننگ کی، صبح کے ٹائم کلونجی کے کچھ دانے لیتے ہیں اور اس کے بعد نیم گرم پانی لیتے ہیں، ہنی واٹر لیتے ہیں، اس کے بعد فائبر لیں. فائبر جو ہے وہ ہماری گٹ ہیلتھ کو بھی سپورٹ کرتا ہے، لیور فنکشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے. جو ہمارا صبح کے ٹائم سب سے امپورٹنٹ ہماری باڈی کا فنکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گال بلیڈر فلو کرتا ہے بائل کو، اور وہ فوڈ جو کہ بائل کی فلو میں ہیلپ کرتے ہیں وہ فائبر ہے. لائٹ جیسے جو کا دلیا ہے یا کھجور کے ساتھ اپنے اسٹارٹ کریں، کیونکہ اس ٹائم گلوکوز لیول لو ہوتا ہے، باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اپنی واک وغیرہ کریں. فروٹ لازمی صبح کے ناشتے میں شامل ہونا چاہیے. صبح کا ناشتہ کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ کی طرح ہونا چاہیے، اس میں ورائٹی ہونی چاہیے. رات کا کھانا فقیروں کی طرح کہتے ہیں نا، وہ کہاوت بھی ہے. تو صبح کے ناشتے میں کوشش کریں کہ ایک بیلنسڈ ڈائٹ ہو. بیلنسڈ ڈائٹ میں پروٹینز بھی ہونی چاہیے، کیونکہ پروٹینز بھی جو ہے اس ٹائم پہ ہماری باڈی کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. انڈا لازمی ہونا چاہیے. پروٹینز، کاربس اور فائبرز جو ہے میکسیمم ہونے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کچھ لوگوں کو میٹھے کی بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہوتی ہے، بار بار کریونگز ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب آپ رات کا کھانا کھاتے ہیں تو رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کریونگ آپ کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ایک دم سے دل کرتا ہے کہ کچھ کوئی میٹھی چیز ہو. تو ایسے لوگ یہ کیوں کریونگز، ہر کسی کو میں نے نوٹس کیا سب کو نہیں ہوتی ہے، بڑے اس میں ریئر کیسز ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کھانے میں آپ سجیسٹ کریں گے جو بھر بھر کے پھر میٹھا کھا لیتے ہیں، پھر ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا ویٹ بھی نہیں کم ہو رہا؟ جتنا اپنی لائف کو نیچرل آرگینک رکھیں گے اتنا ہی بہترین ہوگا. شام کے ٹائم کریونگ ہوتی ہے تو فریکٹوز جو ہے وہ نارمل فروٹس میں پایا جاتا ہے، تو فروٹس لے سکتے ہیں. اور باقی جو ہے وہ وائٹ شوگر اور اس کی چیزیں تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گی. اچھا مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمٹی اسٹمک کولڈ ڈرنکس بھی پیتے ہیں، تاکہ ان کی ایک دم انرجی ڈرنکس بھی پیتے ہیں جو کہ ایک دم سے ان کے انرجی لیول کو بوسٹ کرتا ہے. تو یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. آپ چاہے صبح کا ٹائم ہو، رات کے وقت بھی جو ہے وہ آپ نے ہیوی میل کھایا تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس پی رہے ہوتے ہیں، تو وہ لیٹ نائٹ ایک تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، بہت زیادہ کھا رہے ہیں، اور پھر اوپر سے آپ کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میٹھا جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو رات اور پھر سونے سے پہلے ہم لوگوں نے چائے بھی پینی ہے، بستر میں لیٹے ہوئے پاکستانیوں نے چائے پینی ہے جی وہ، اور اس کے بعد سونا ہے آپ نے. تو پھر آپ نے ہارمون بھی بہت میٹر کرتا ہے، اور جو آپ کا لاسٹ میل ہے وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ اوور نائٹ جو اب لاسٹ انٹیک ہوتا ہے آپ کا، اوور نائٹ آپ کی باڈی پہ وہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا لاسٹ انٹیک جو ہے وہ ہیلدی ہو اور فرسٹ انٹیک جو ہے وہ بھی ہیلدی ہو. ہاں اچھا، انرجی ڈرنکس کا آپ نے ذکر کیا ہے. ہمارے آج کل جو بچے اور بچیاں ہیں، ابھی ہمارے ینگسٹر جتنے بھی ہیں، وہ انرجی ڈرنکس کو تو ایسے سمجھتے ہیں نا کہ جیسے پتہ نہیں کھانے سے زیادہ ان کے لیے انرجی ڈرنکس، مختلف قسم کی مارکیٹ بھری پڑی ہے، وہ یوز کرتے ہیں بہت زیادہ. ابھی ایک کیس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ڈسکس کر رہا تھا، ایک فرینڈ بتا رہا تھا کہ ایک بچہ ہے، 26 سال اس کی عمر ہے، اور ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، اور شادی کے تیسرے دن اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے. ڈاکٹرز پہ لے کے گئے، انہوں نے کہا جی اس کے کڈنیز جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں، دونوں کڈنیز فیلئر کا. 26 ایئرس کا نوجوان جس کی 3 دن پہلے شادی ہوتی ہے، اور گھر والے کیا کہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ یوز کرتا تھا، انرجی ڈرنکس، جس میں ہم ڈرنکس کی چونکہ کولڈ ڈرنکس کی بات کریں بہت زیادہ. ایسے بچوں کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ 18 سال تک تو بچے کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ بھی نہیں کرانی چاہیے کولڈ ڈرنک، اور کولڈ ڈرنک کسی طریقے سے بھی ریکمنڈیشن اس کی نہیں کی جا سکتی، والدین خود چھوڑے تو کاربونیٹڈ واٹر ہے اور اس میں کیلریز بہت زیادہ ہیں. اور آپ نے کڈنی پیشنٹ، اس کے ساتھ ڈائبٹیز کے پیشنٹس بھی جو ہیں، 8-9 سال کے بچے جو ہیں وہ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو رہی ہے ان کو. تو انرجی ڈرنکس جو ہے اس کو ٹوٹلی کٹ آف کر دینا چاہیے، کسی طرح سے بھی جو ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. فاسٹ فوڈ میں جو کہ فرائیڈ ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ ایک دم سے ہماری باڈی کے شوگر لیول کو ہائی کر دیتے ہیں، جو ہماری باڈی کے سسٹم کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے. یہ اب فوری طور پہ ہم ایک دم سے اپنے آپ کو ایکٹیو تو فیل کرتے ہیں،
انرجی ڈرنک سے اور باقی جو فاسٹ فوڈز ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ باڈی ہماری خود سے ورک نہیں کرتی جی، وہ باہر سے جو اس کو انرجی آتی ہے اسی سے اپنے آپ کو ریوائیو کرتی ہے. اس کے بعد ہماری باڈی کا جو میٹابولک سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور کرونک ڈیزیزز، کڈنی فیلئر، ہارٹ فیلئر، کولیسٹرول، آپ یقین جانیں کہ کولیسٹرول کے پیشنٹس جب کبھی ہم دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ ایجڈ ہیں یا ان کی فیملی ہسٹری میں ہے یا بہت اوبیس ہے، لیکن اب 18، 14، 15، 16، 17 اور 18 سال کی اس ایج کی رینج میں ہمیں کولیسٹرول کے پیشنٹ ملتے ہیں. تو ایسے بچوں کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویٹ نارمل بھی ہوتا ہے، ویٹ نارمل بھی ہوتا ہے لیکن ان کا کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے، لپڈ ان کے جو ہیں وہ ہائی ہوتے ہیں. فیٹی لیور کے ہمارے کنٹری میں پیشنٹس جو ہیں 100 میں سے 90% لوگ جو ہیں فیٹی لیور کے پیشنٹس ہیں. وہ یہ شوگر انٹیک کی وجہ سے ہی ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، کاربس زیادہ لینے کی وجہ سے فیٹی لیور کے پرابلمس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور جب لیور فنکشن افیکٹ ہوتا ہے تو پوری باڈی کا سسٹم جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. ہماری اسٹیٹ آف ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اور ان سب باتوں کی وجہ سے ہم اگر کچھ بھی نہ کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ انگزائٹی، ڈپریشن ہمارے ڈیپ ان سائڈ ہماری باڈی سے ہی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. بہت شکریہ جی جناب ڈاکٹر فائزہ زرین صاحبہ، آپ کے آنے کا آپ تشریف لائی ہیں.